یہ ایک ایسا کلام ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں بھی ملتا ہے۔ اس کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ انسان چاہے جتنا بیان کرے پھر بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کو اپنی بندوں کا اپنی طرف رجوع کرنا، اپنی غلطیوں پر ندامت محسوس کرنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ اس کے بندے کمزور ہیں، اس کی مخلوق سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر آتا ہے، رو رو کر توبہ کرتا ہے اور معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی صورتوں میں اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ میں استغفار کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ آپ اس چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہدایت عام ہو۔ اسے آگے شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ہدایت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سچ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، اس سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ استغفار کا مطلب صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا نہیں، بلکہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونا اور اس کی طرف پوری طرح توجہ کے ساتھ پلٹ آنا۔ استغفار کے الفاظ کے اندر ایک گہری دعا چھپی ہوتی ہے۔ اے اللہ، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو سچائی کے ساتھ مجھ سے معافی مانگ، میں تیرے تمام گناہوں کو ایک ہی لمحے میں معاف کر دوں گا۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے استغفار کیا کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا، تمہیں اولاد عطا کرے گا، تم پر دولت کے دروازے کھول دے گا، تمہیں زمینیں اور ہرے بھرے باغات عطا کرے گا۔ اس لیے اپنے اللہ کی طرف توبہ اور استغفار کے ذریعے لوٹ آؤ۔ یہ پیغام سورہ نوح آیت نمبر 10 میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ استغفار کی برکت سے ہر مشکل کا حل نکل جاتا ہے۔ جس شخص کو اولاد نہیں ہوتی، اگر وہ اللہ کی طرف استغفار کے ساتھ رجوع کرے تو اللہ اسے اولاد عطا کرتا ہے۔ جس کا رزق تنگ ہو، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اللہ اسے بے حساب عطا فرماتا ہے، اور جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں لیکن دل ندامت سے بھرا ہو، اگر وہ کثرت سے استغفار کرے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ہر بند راستہ کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اور کچھ روایات میں 100 مرتبہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ آپ نے اپنی امت کو سکھانے کے لیے فرمایا کہ استغفار ہی اصل عبادت اور کامیابی کا راز ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کو کثرت سے اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اسے ایسی جگہ سے رکھ دیتا ہے جہاں سے اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر زندگی میں تنگی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کشادگی میں بدل دیتا ہے، بے اولاد کو اولاد عطا کرتا ہے، اور جو شخص استغفار کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ استغفار کی ایک اور عظیم فضیلت یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی دعا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے مومن بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، یہ بندہ شرمندہ ہو کر تجھ سے معافی مانگ رہا ہے،
تو اس پر اپنی رحمت نازل فرما جو اپنی ختم نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے دولت، رزق اور رحمت چاہے گا، میں استغفار کے صدقے اسے سب کچھ عطا کر دوں گا اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام استغفار پڑھتا رہے اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ ایک بہت ہی پیارا اور سبق آموز واقعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ 4 مختلف لوگ ان کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آئے۔ ایک نے کہا، مجھے سخت تنگی ہے اور بارش بھی نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا، میرا رزق بہت تنگ ہے۔ فرمایا، استغفار کرو۔ تیسرے نے کہا، مجھے اولاد نہیں ہوتی۔ فرمایا، استغفار کرو۔ چوتھے نے کہا، میری زمین بالکل بنجر ہے۔ فرمایا، استغفار کرو۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ہر مسئلے کا ایک ہی جواب کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے قرآن سے سیکھا ہے کہ سورہ نور کی آیت یہ بتاتی ہے کہ ہر مشکل کا اصل حل استغفار ہے۔ یاد رکھیں کہ استغفار صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو اور انسان کو قریب کر دیتا ہے۔ یہ دل کو نرم کرتا ہے، گناہوں پر شرمندگی پیدا کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے کے رزق، اولاد اور زندگی کے ہر مسئلے میں آسانی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دن رات اپنے اللہ کے سامنے جھک جائیں، سچے دل سے توبہ کریں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔